چاہیے جن کا سٹا ذرا بڑا ہو, دانے کا سائز بڑا ہو, ٹلرز کم ہو, تاکہ وہ جلدی سے اپنا پودا جو ہے وہ تیار ہو جائے اور میکسیمم نمبر آف گرینز ہو, ان کا ویٹ ہو, تاکہ وہ ٹلرز کو کمپنسیٹ کرے. اس کے لیے کمپنسیشن کے لیے ہمیں پودوں کی تعداد زیادہ چاہیے ہوگی. تو اس قسم کی ہمیں قسمیں اب فیوچر میں چاہیے ہوں گی جن کی جڑیں بھی گہری ہوں, کیونکہ فیوچر میں پانی کی اور کمی کے اندیشے ہیں. تو ہمیں کئی نقطہ نگاہ سے کام کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنا گندم پہ کام ہوا, بدقسمتی سے اسے تسلیم نہیں کیا گیا. آپ نے کچھ لوگ جنہوں نے 77-78 کا سیزن دیکھا ہوگا, 4 ملین ٹن گندم منگانی پڑی تھی, رس نے صفایا کر دیا تھا. بعض جگہ چاول کے دانے کے بغیر گندم ہوگی تھی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال پھر وہیں رہ گیا ہے کہ میں یہ سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان کا جس طریقے سے موسم ہے کہ میں نے کہا فروری کے اندر موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, فروری کے اینڈ میں کھلے میدانوں میں حدت آ جاتی ہے دھوپ کے اندر, اور مارچ کے اندر تو ڈیفینٹ آئی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ پانی کی کمی ہے. تو کیا ایسا بیج کیوں نہیں تیار ہو سکا؟ میں سیدھا آپ سے کوشچن کروں گا پاکستان میں اب تک کہ جو یہاں کے حالات کے مطابق اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہو کہ وہ بہتر گندم کی فصل. جو ہمارے فزیکل انوائرمنٹ ہے جس میں یہ ٹیمپریچر ہے, رین فال سارا پیٹرن ہے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں اپنی گندم اس کے حساب سے 20 نومبر تک ہر قیمت پہ کاشت کریں. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہم اپنی کپاس جو ہے اکتوبر کے آخر میں ختم کر دیں اور چاول جو ہے اکتوبر کے آخر میں فارغ ہو جائے. تو مین یہ کراپ ان 2 پوائنٹ کے بعد آ رہی ہے. گندم مین کراپ نہیں ہے. آپ بار بار نہیں میری بات کو اپریشیٹ کریں. میں بالکل ڈاکٹر صاحب سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے گندم کو مین کراپ کے طور پہ لینا چھوڑ دیا ہے. ہاں, اب دھیان سے سمجھنا بات. اور ہمیں بدقسمتی سے بہت سے لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ایک دفعہ رانا نسیم کے ساتھ کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ میں میٹنگ ہو رہی تھی, چیئر کر رہے تھے. میں نے کہا سر کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ دیکھا ہے کپاس کا اور گندم کا 2 کراپس کا منافع کیا انڈین پنجاب کے فارمر سے کم ہے؟ بالکل نہیں, کسی طرح بھی نہیں ہے. اب بھی آپ لگا لیں جنہوں نے کپاس کے جو کمایا ہے پیسہ, ایسا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو گندم لگا گیا بر وقت, اگر آپ دونوں کا پروفٹ دیکھیں کہاں بات جاتی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا. احسن صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ بھی ڈائریکٹر سیڈ ہیں لیک گروپ پاکستان میں. تو میں جو کوشچن ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا وہی آپ سے کروں گا کہ پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے کیا یہاں ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر پانی کی کمی ہے یا فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں موسم میں گرمی آ جاتی ہے, حدت آ جاتی ہے, تو اس حساب سے ہم کوئی بیج متعارف کرائیں کہ جو گندم کی بہتر پیداوار دے سکے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیڈ ایک بیسک چیز ہے جس نے آگے آپ کو فصل دینی ہے, جس سے آپ نے اپنی پروڈکشن لینی ہے. اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنے بیج کا خیال ہی نہیں کرتے. ہمیں سیڈ مائنڈڈ ہونا پڑے گا سب سے پہلے کہ جی سب سے پہلے ہم اپنے بیج کا خیال اس طرح کریں جیسے کہ ایک نیو بورن بیبی ہے. بالکل جیسے کہ ایک نیا پیدا ہوا بچہ ہے, آپ اسے دھوپ سے بچائیں, اسے سردی سے بچائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیڈ آتا ہے جی باہر اسٹیک کروا دیا, نہ اس کے نیچے پراپر آپ پیلٹس ڈالتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی ایریشن اس میں ہو اور وہ بہتر طریقے سے پلے. جیسے آپ نے گندم کی بات کی, گندم کی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی بیسیکلی گندم ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آپ کا ارائز ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جب آپ کی زمینیں ٹائم پہ فارغ نہیں ہو رہی تو آپ کو آگے جا کے فوڈ اتنا کم ملے گا جتنا آپ کاٹن زیادہ پرولونگ کرتے جائیں گے. اس لیے مطلب علی اکبر میں ہم نے تو کاٹن کی ورائٹیز ایسی بنائی ہیں جس میں کہ وہ ٹائم پہ زمین کو فارغ کر دیتی ہیں, اور کاٹن پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہم کچھ ارلی ورائٹیز جو کہ زمین کو جلدی فارغ کر دیں گی اور پانی کی بھی اس میں ضرورت کم پڑے گی, وہ انشاءاللہ ہم متعارف کروائیں گے ایک یا 2. اچھا, یہاں احسن صاحب میں ایک اور کوشچن کروں گا کہ فیوچر جو ہے ایگریکلچر کے اندر کیا یہ ایک روایتی بیج کا جو گھر میں فارمر تیار کر لیتا ہے یا ہائیبرڈ سیڈ, کیا کہیں گے آپ؟ اب تو دیکھیں کہ فیوچر ہائیبرڈ تھوڑا سا فرق بتائیے گا کیونکہ جو ہمارے ویوز دیکھنے والے کاشتکار ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے. بیسیکلی جی دیکھیں فارمر کا جو اپنا سیوڈ سیڈ ہے وہ. اچھا, میں تھوڑا سا جہاں سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وقت ایک بریک کا ہوا ہے, تو بالکل یہیں سے دوبارہ پروگرام سٹارٹ کریں گے. ناظرین وقت ایک بریک کا ہوا ہے, بڑی دلچسپ ایک بحث چل رہی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.